جلال کی جب آنکھ کھلی تو اس کے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلا کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے اپنے گھر والوں، جس میں اس کے ماں باپ، چچا چچی، پھپھا پھوپھی اور ان کے بچے شامل تھے، کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن اس اسٹون ہاؤس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر والے جو سامان لے کر آئے تھے وہ بھی غائب تھا۔ جلال کمرے میں واپس آ کر بیٹھ گیا اور سوچنا شروع ہو گیا کہ آخر سب اسے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں۔ جلال دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ نہ تو اتنی جلدی گھبراتا تھا اور نہ ہی خوف زدہ ہوتا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے گھر والے اس اجنبی جگہ پر اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ خوف زدہ ہوتا، جلال خوش تھا کہ اب وہ شرارتیں بھی کرے گا اور اسے کوئی ڈانٹے گا بھی نہیں، لیکن دل ہی دل میں وہ پریشان بھی تھا۔ جلال اٹھا اور اسٹون ہاؤس کا جائزہ لینے لگا۔ اس گھر میں ایک تہہ خانہ تھا جہاں ڈھیر ساری کتابیں الماریوں میں پڑی ہوئی تھیں۔ جلال ان کتابوں کو حیرت زدہ ہو کر دیکھتا رہا کیونکہ یہ کتابیں قدیم زمانے کی تھیں۔ اس اسٹون ہاؤس میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، لیکن حیرت انگیز حد تک کتابوں پر ذرہ برابر بھی دھول نہ تھی۔ جلال کی ان کتابوں میں سے ایک کتاب پر نظر پڑی جو نہایت پراسرار لگ رہی تھی۔ جلال نے اس کتاب کو کھولا۔ جیسے ہی کتاب کھلی، اندر سے ایک عجیب و غریب مخلوق نکلی جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کتاب باتیں کر رہی ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ ڈر جاتا، جلال مزید متجسس ہو گیا۔ کتاب جلال سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ اس نے جلال کو بتایا کہ وہ جلال کے بارے میں سب جانتی ہے، وہ کہاں رہتا ہے اور اس کے گھر والوں کا نام کیا ہے۔ جلال نے کتاب سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ کتاب نے بتایا، تمہارے گھر والے کشتی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور تمہیں یہاں بھول رہے ہیں۔ جلال کو شرارت سوجی۔ اس نے اس بولنے والی کتاب کا صفحہ پھاڑنا چاہا، لیکن جیسے ہی جلال نے ہاتھ بڑھایا، کتاب اچھل کر دوسری الماری میں چلی گئی۔ بولنے والی کتاب کو جلال پر بہت غصہ آیا۔ اس نے جلال کو مخاطب کر کے کہا، تم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہو نا؟ تمہاری ساری ہوشیاری صرف ایک ہی کتاب نکال سکتی ہے۔ جاننا چاہو گے وہ کون سی کتاب ہے؟ جلال کتاب کی جلی کٹی باتیں سن کر کہکے لگانا شروع ہو گیا۔ اچانک جلال کو ہلکی سرگوشی میں شش کی آواز سنائی دی گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کمرے میں پڑی سب کتابیں جلال کو چپ کروانا چاہ رہی ہوں۔ شش کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی کہ آخر کار جلال کو اپنی ہنسی روکنا پڑی۔ جلال خوفزدہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن محتاط ضرور ہو گیا تھا۔ اسے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب کتابیں اپنی جیسی کسی ایک بھی کتاب کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ سب کتابوں نے یک زبان ہو کر جلال کو مخاطب کیا، اگر تم اپنے آپ کو اتنے ہی بہادر، نڈر اور ہوشیار سمجھتے ہو تو سیڑھیوں کے نیچے الماری میں سے لال رنگ کی کتاب کو نکالو اور اسے گھر سے باہر جو درخت ہے اس کے نیچے جا کر کھولو۔ تمہاری بہادری ایک سیکنڈ میں چھو منتر ہو جائے گی۔ جلال کو کوئی چیلنج کرے اور وہ اسے پورا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کتاب کو نکالا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھر کے دروازے کے پاس لالٹین لگی ہوئی تھی۔ جلال حیران تھا کہ جانے کس نے یہ جلائی ہے، کیونکہ اس گھر میں جلال کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جلال کتاب کو لے کر درخت کے پاس پہنچا اور اسے کھولا۔ جیسے ہی اسی کتاب کھولی، اندر سے ایک خوفناک شکل نکلی جس کے لاتعداد ہاتھ پاؤں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک خوفناک درخت اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں اور خوفناک دانتوں سے جلال کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جلال اس خوفناک مخلوق کے سامنے چھوٹا سا بونا محسوس ہو رہا تھا۔ اس عجیب و غریب مخلوق نے جلال کو مخاطب کیا، تم نے میری دوست کتاب کو تنگ کرنے کی کوشش کی، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، میں تمہیں ایک کتاب بنا دوں گی۔ جلال اس کو بہت حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس سے ذرا برابر بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ جلال کو تو بچپن ہی سے اس طرح کی عجیب و غریب مخلوق سے ملنے کا شوق تھا۔ وہ تو بچپن ہی سے ایڈونچرس لائف گزارنا چاہتا تھا۔ جلال نے اس کی بات کا کوئی خاص جواب نہیں دیا، بلکہ اسے دھیان سے دیکھتا رہا اور سوچنے لگا کہ اب میں اسے کیسے تنگ کر سکتا ہوں۔ جلال اس درخت نما عجیب مخلوق کی ایک شاخ پر چڑھا اور وہاں سے اچھل کر دوسری شاخ پر چلا گیا۔ جلال کو تو جیسے ایک نئی کھیل مل گئی۔ اسے درخت نما عجیب مخلوق کی آنکھیں چمکتے ہوئے بلب کی ماند لگ رہی تھی جنہوں نے چاروں طرف کو روشن کیا ہوا تھا۔ عجیب مخلوق نے آج تک اتنا بہادر بچہ نہیں دیکھا تھا۔ اسے تو یقین تھا کہ جس طرح باقی لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اسی طرح اس کی بھیانک شکل کو دیکھ کر جلال ڈر جائے گا اور پھر ڈر کر سب سے معافی مانگے گا یا پھر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ لیکن مخلوق کی توقعات سے مختلف ہوا۔ اس عجیب مخلوق کو جلال کی بہادری بہت پسند آئی۔
اس نے جلال کو انعام دینے کا سوچا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ جلال ایڈونچرس لڑکا ہے، اس لیے اس نے جلال کو آسمان کی سیر کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ خیال جلال کو بتایا، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ اسے بچپن ہی سے چاند ستارے قریب سے دیکھنے کا شوق تھا۔ عجیب مخلوق نے جلال سے کہا، تہ خانے کے اوپر جو کمرہ ہے وہاں ایک کرسی موجود ہے۔ اس کرسی کی پچھلی جانب کہکشاں ہے۔ اس کہکشاں میں چھلانگ لگا دینا، تم ایک چھوٹی سی جھونپڑی کی چھت پر گرو گے۔ جیسے ہی تم اس چھت پر گرو گے مڑ کر پیچھے دیکھنا، ایک فلائنگ ڈریگن تمہیں آتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ ڈریگن تمہیں آسمان کی سیر کروائے گا اور تمہیں سیٹلائٹ بھی دکھائے گا۔ جلال بھاگتا ہوا تہ خانے سے اوپر کمرے میں گیا اور جیسے جیسے عجیب مخلوق نے بتایا ویسا ویسا کرتا رہا۔ جلال بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ ڈریگن پر بیٹھ کر جلال کو بہت مزہ آیا، جیسے وہ ہوا میں معلق کسی تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اوپر آسمان بہت مختلف اور خوبصورت تھا، ستارے بلب کی طرح چمک رہے تھے اور بادل روئی کی طرح صاف لگ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان کو کسی نے بلبوں اور کاٹن کینڈی سے سجا دیا ہے۔ جلال نے ڈریگن سے فرمائش کی کہ وہ خود بھی اڑنا چاہتا ہے۔ کچھ ہی سیکنڈز میں ڈریگن غائب ہو گیا اور اس کی جگہ سفید پر جلال کی شرٹ کے ساتھ چپک گئے۔ جلال کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ کافی دیر ہوا میں اٹھتا رہا، بادلوں کے درمیان سے گزرتا اور ستاروں کو پکڑنے کی کوشش کرتا۔ اٹھتے ہوئے جلال کو دور ایک چیز نظر آئی۔ وہ اس کے قریب گیا، وہاں بھورے رنگ کی آسمانی بگھی تھی۔ وہ اس بگھی میں بیٹھا۔ بگھی اڑتی اڑاتی ہوئی جلال کو ایک راکٹ پر بٹھا گئی۔ راکٹ کی رفتار بہت تیز تھی۔ راکٹ مرکری، مارس اور وینس کے پاس سے بھی گزرا۔ جلال نے ایسا خوبصورت منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دلچسپی تب مزید بڑھ گئی جب اس نے سیٹلائٹس بھی دیکھے۔ راکٹ میں جلال کو اسپیس سوٹ نظر آیا جس کو اس نے پہن لیا۔ راکٹ چاند پر جا کر رک گیا۔ جلال راکٹ سے چاند پر اترا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک ایسٹروناٹ ہے۔ چاند پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گرد ہوا میں ہر طرف موجود ہے۔ زمین سے چاند جیسا دکھائی دیتا تھا حقیقت میں اس سے بہت مختلف تھا۔ جلال کہکشاں کی سیر کرنے کے بعد اسی ڈریگن پر بیٹھ کر واپس آ گیا۔ ڈریگن اسے اسی جگہ پر چھوڑ گیا۔ دور سے اسے کشتی پر بیٹھے اپنے گھر والے آتے ہوئے دکھائی دیے جو اسٹون ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جلال کے گھر والے کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ جلال کو صحیح سلامت دیکھ کر مطمئن ہوئے اور اسے بتایا کہ وہ جلال کو یہیں بھول گئے تھے۔ رستے میں جب وہ سب بچوں کو سنیکس دے رہے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ جلال کو تو وہ پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں۔ جلال ان کے ساتھ نکلنے ہی لگا تھا کہ اسے کچھ یاد آیا۔ اپنے گھر والوں کو کچھ دیر رکنے کا کہہ کر وہ تہ خانے میں گیا۔ وہاں اس نے سب کتابوں اور بالخصوص اس خوفناک کتاب کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے ایڈونچر سفر کروایا ہے۔ اس بار کتابوں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بالکل خاموش تھیں، ایسے جیسے کبھی بولی ہی نہ ہو۔ جلال سمجھ گیا کہ گھر میں اور لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں بولیں گی۔ ان سب کو خدا حافظ کہہ کر جلال اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر واپس چلے گیا۔ اسٹون ہاؤس میں گزاری ہوئی گرمیوں کی چھٹیاں جلال کے لیے یادگار بن گئیں۔